السلام علیکم حضرت، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ حضرت اس کا جواب اگر مل جائے آسانی سے نا، ذرا ایک بندے کی ذرا طبیعت صحیح کرنی ہے ذرا سی نا، جہلمی کا ماننے والا ہے نا۔ یہ میرا دوست ہیں شفقت بھائی کراچی سے، انہوں نے یہ میسج کیا ہے کہ مرزا جہلمی کا ایک ماننے والا ہے، اس نے یہ پوسٹ سینڈ کی ہے۔ پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ پوسٹ کیا ہے۔ مسلمانوں کو اطلاع دینی تھی 28 سفر بمطابق 28 اکتوبر 2019 تمہارے رسول کے نواسے امام حسن کی شہادت کا دن ہے۔ وقت ملے تو اپنے اپنے مولوی سے پوچھنا امام حسن کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا، سوال نشان، اور نیچے جنازہ اور اس پر تیروں کے نشان ہے۔ یہ مرزا جہلمی کے چاہنے والے نے ہمارے بھائی شفقت کو یہ پوسٹ بھیجی ہے۔ یہ سوال ہے شیعوں کا، لیکن مرزا جہلمی کے چاہنے والے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرزا جہلمی ایک رافضی شخص ہے، اہل سنت میں گھسا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، لیکن یہ رافضی ہے۔ رافضی اسے کہتے جو صحابہ کا گستاخ ہو، اور یہی کام مرزا کر رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی یہ کتنا بڑا دشمن ہے صحابہ کا، اور کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے۔ تو اس کے چاہنے والے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور کئی لوگ اس کو اس لیے چھوڑ گئے ہیں کہ اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے۔ پڑھے لکھے لوگ اس کو چھوڑ گئے ہیں کہ اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے۔ جب ہم اس کو سننے لگتے ہیں تو ہمارے دلوں میں بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ سوال یہ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کیا ہوا، ان کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ شیعوں کا سوال ہے۔ یہ شیعوں نے من گھڑت باتیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کو پورا نہیں ہونے دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منع کیا، اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر تیر برسوائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شیعہ کی کتب منتہی الاعمال اور دوسری کتب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ جھوٹی باتیں ہیں، بلکہ شیعوں ہی نے ان باتوں کا رد کیا ہے۔ میں آپ کو 3 کتابیں اہل سنت کی اور 3 ہی کتابیں اہل تشیع کی دکھاؤں گا، اور حوالے بتاؤں گا کہ یہ سارا من گھڑت واقعہ ہے، جھوٹ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کہ آپ نے تیر برسوائے یا آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن نہیں ہونے دیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پہ، بلکہ ایسا ہوا، آگے میں حوالے دینے والا ہوں، کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ مجھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ میرا یہ ارادہ ہے، میری یہ وصیت ہے، میری یہ تمنا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دی۔ تو جب یہ بات بنو امیہ کو پتہ چلی، انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو قتل کرنے والے تھے، شہید کرنے والے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب دفن ہونے نہیں دیا، تو ہم بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن نہیں ہونے دیں گے۔ بالخصوص مروان سامنے آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ درمیان میں آئے۔ انہوں نے صلح کرائی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ بنے، فساد بنے، تو مجھے میری والدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ یہ اصل بات ہے۔ تو میں آپ کو پہلی جو کتاب ہے وہ ہے الکامل فی التاریخ، الکامل فی التاریخ ابن اسیر کی کتاب، جلد 3 صفحہ نمبر 460 پہ، کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بتایا کہ یہ وصیت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی۔ پھر جب مروان کو پتہ چلا اور بنو امیہ کو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور یہ لڑائی کے قریب بات پہنچی۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور صلح کرائی کہ لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں، تو آپ دوسری وصیت پر عمل کر لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے کہ ہم نے فتنہ فساد نہیں کرنا۔ الکامل فی التاریخ، اور دوسری کتاب ہے البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 44 پہ،
اور تیسری کتاب ہے تاریخ الخلفاء، یہ صفحہ نمبر 194 اور یہ چھپی ہے مصر سے۔ ان تینوں کتابوں میں یہی بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دی، لیکن بنو امیہ درمیان میں آئے، بالخصوص مروان، اور لڑائی کا ایک ماحول بن گیا، تو صحابہ نے پھر اس طرح صلح کرائی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ انہوں نے اجازت دی کہ میں منع نہیں کرتی، جو وصیت امام حسن کی اس کو آپ پورا کر لیں۔ اب آئیے شیعوں کی کتب، روضۃ الصفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 541 میں، اور یہ مطبوعہ لکھنؤ سے چھپی ہے۔ ان کا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت پر عمل کرنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن بنو امیہ بیچ میں آئے اور لڑائی کا سما بنا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دی۔ دوسری کتاب ہے مقاتل الطالبین شیعوں کی، صفحہ نمبر 75 پہ یہی بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ مصر سے چھپی ہے کہ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی کو بھیجا تاکہ انہیں روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں دفن کرنے کی اجازت عطا فرمائیں، تو انہوں نے یہ کہہ کر اجازت دے دی کہ وہاں صرف ایک قبر کی جگہ باقی ہے، تو میں یہ اجازت دیتی ہوں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ تیسری کتاب نہجۃ البلاغہ کی شرح ابن حدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 17 پہ لکھا ہے، ابو الفرج نے کہا کہ زبیر بن بکار نے روایت کی ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاہاں بھیجا تاکہ وہ اجازت دیں کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روضہ اقدس میں دفن کیا جائے، تو جناب صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی۔ جب بنو امیہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے ہتھیار سنبھالیے، ادھر بنی ہاشم بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کا علم جب امام حسن رضی اللہ تعالی کو ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے بنی ہاشم، اگر معاملہ ایسا بن گیا ہے تو مجھے میری والدہ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے، مجھے وہیں منظور ہے، لہذا انہیں ان کی وصیت کے مطابق جنت بقی میں ان کی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، انہوں نے کوئی منع نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ جنازے پر تیر برسوائے، بلکہ آگے ابن حدید ہی کہتا ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 18 پہ کہ میں کہتا ہوں کہ یحییٰ بن حسین کی روایت میں قطعاً وہ بات نہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بطور الزام لگائی جاتی ہے کہ انہوں نے منع کیا اور تیر برسوائے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کی کوئی روایت نہیں ملتی جس میں یہ آئے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا اور تیر برسوائے، بلکہ یہ قصہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں سے ایک منقبت ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں یہ منقبت ہے کہ آپ نے اجازت دی، تو آپ نے دیکھا کہ خود ایک شیعہ عالم نے شیعہ ہی کی تردید کر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، انہوں نے اجازت دی اور نہ ہی انہوں نے تیر برسوائے، بلکہ آپ کھچر پر آئیں تاکہ اس فساد کو مٹایا جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان ہے، الزام تراشی ہے جو شیعہ کرتے ہیں، اور خود شیعہ نے اس کا رد کیا۔ تو یہی کام مرزا جہلمی کے چاہنے والے کر رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے بڑے یہ رافضی ہیں، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے کتنے بڑے دشمن ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر کس طرح یہ بہتان لگا رہے ہیں۔ الامان والحفیظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔